شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاطمہ فاطمہ کہاں ہو یار؟ عمر مجھے آوازیں لگاتا بیڈ روم میں آ گیا۔ جی عمر، میں ادھر ہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ عمر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے عمر، میں نے اسے تسلی دی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ عمر بھی یوں جان چھوڑنے والا نہیں تھا، بس ایسے یار بابا یاد آ رہے ہیں۔ اب مجھے کچھ ہونا تو تھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چلو ویکنڈ پر چلتے ہیں، عمر نے بڑے پیار سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری اور عمر کی لو میرج ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا نیا سفر شروع کیے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں۔ عمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ اس بندھن میں بندھے ان 3 سالوں میں عمر نے مجھے ہر لمحہ اپنی محبت، اعتماد اور تحفظ کی چھاؤں میں رکھا۔ ہم دونوں کے والدین کراچی میں مقیم ہیں، جبکہ ہم دونوں پشاور میں آ بسے۔ کراچی کی رونق، اپنوں کی دوری نے کچھ دن تو مجھے اداس رکھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں پشاور کی خاموشی میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہاں عمر کے دوست کی فیملی ویکنڈ پر آ جاتی یا ہم چلے جاتے، مگر وہ کراچی والا ہمسایہ سسٹم یہاں پر نہ تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے دلوں والے لوگوں کا بسیرا تھا۔ خوبصورت سنگ مرمر کے مجسموں کی طرح ہر جذبات اور احساسات سے آری چھرے، بس میں بھی گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ عمر صبح جاتے تو شام کو لوٹتے۔ گھر کا کام کاج ماسی گلابوں کر جاتی تھی، مگر بہار شروع ہوتے ہی جونی درختوں پر کونپلیں پھوٹیں، پوری فضا میں خوشبوئیں بکھریں تو پولن انرجی پھیل گئی۔ ہماری ملازمہ ماسی سکینہ شدید دم نے آ لیا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر چند دن تو بہت مشکل سے گزرے۔ پھر آخر کار مجھے پلوشا مل گئی۔ پلوشا نہ مشکل 18 برس کی ہوگی، جیسا کہ آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ پٹھانی تھی، گہری بھوری آنکھوں والی، سرخ سفید رنگت والی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ وہ میرے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی۔ وہ اٹک اٹک کر اردو بولتی، مہارت سے صفائی ستھرائی کرتی۔ سچی بات ہے کہ مجھے ماسی سکینہ کی نسبت بہت اچھی لگی تھی۔ پلوشا آتی تو میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں میں جھجک دور ہو گئی اور ہم دونوں آپس میں خوب باتیں کرنے لگے۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے کپڑے بھی دیے، وہ بھی میرے کئی فالتو کام نمٹا جاتی۔ پھر ایک روز پلوشا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جنہیں سن کر میرا دل ہی نہیں، آنکھیں بھی آنسوؤں سے آباد ہو گئیں۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش گم کر دیے۔ میرا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس رات عمر نے مجھ سے اداسی اور آنکھیں بھیگنے کی وجہ بہت پوچھی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں عمر کے سامنے پلوشا کی ایسی بات بتاؤں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں عمر سے یہ بات شیئر کروں گی تو گویا میں خود کو بے پردہ کر دوں گی، اور پھر عمر تھک ہار کر سو گیا تھا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی اذیت میرے دل کی رگوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پلوشا کا سراپا موجود تھا، میلی چادر میں چھپا اس کا چور چور کرتا وجود، گورے ہاتھوں پر ابری سبز نیلی نسیں، زرد چہرے پر پھیلی محرومیاں، اور آنکھوں کے پودے پر ٹنگے ضبط اور جبر کے امتحان، ان ہونٹوں پر لگے سمجھوتے کے ایسے قفل جن کی چابی ہی نہ بنی ہو۔ پلوشا کی کہانی سن کر میں نے اس سے پوچھا تھا، دیکھو پلوشا، تم چاہو تو میں کچھ کروں؟ عورتوں کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، پھر ہمارا میڈیا بھی بہت پاورفل ہے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا، نہیں باجی، ایسا مت کرنا، آپ کو صاحب کی قسم، میرا شوہر مجھے قتل کر دے گا۔ اگر میں بچ بھی گئی تو باپ مجھے قتل کر دے گا کہ خاوند کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہو۔ بس اب یہی میرا مقدر ہے۔
پلوشا کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے۔ اسے اس کے قبیلے کے رواج کے مطابق 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ کے عوض بیاہ دیا گیا تھا یا پھر فروخت کر دیا گیا تھا۔ وہاں بیاہ کے بعد لڑکی کا اپنا گھر والوں سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بابل کے آنگن نہیں جا پاتی، ماں کی آغوش میں چھپ کر اپنے درد نہیں بتا پاتی، 7 جنم لینے والوں کی شکلوں کو ترس جاتی ہیں، گویا وہ اپنے گھر والوں کے لیے جیتے جی مر جاتی ہیں۔ پلوشا کا خاوند اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ کچی بستی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے کہنے پر خود 2 برس سے لوگوں کے گھروں میں کام پر لگی ہوئی تھی اور اسے اردو بولنی بھی آ گئی تھی۔ وہ شوہر اور اس کے بھائیوں کی بہت خدمت کرتی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس کا شوہر مارتا پیٹتا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں مجھے کب کی بتا چکی ہیں، مگر جو بات اس نے مجھے آج بتائی وہ میرے دل میں نشتر کی صورت پیوست ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے کہ آخر کیسے وہ اس قرب سے گزرتی ہوئی یا پھر وہ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتی ہوگی۔ اس نے کہا تھا، اب باجی میں نے آج تک یہ بات آپ کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ پلوشا نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اس کا شوہر ہر رات کو اسے اس کوٹھی میں چھوڑ آتا ہے اور صبح ہوتے ہی واپس لے آتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں چیخ پڑی، کیا تمہارے دیوروں کو اس کے بارے پتہ ہے؟ باجی انہیں پتہ ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ یہ سن کر تو مجھ پر جیسے قیامت گزر گئی۔ وہ کچھ دیر تک روتی رہی۔ میں خواب کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آنسو پونچھ کر مجھ سے بولی، باجی ابھی میرے دیوروں اور میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے اور باقی بھی اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں۔ میری تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کوٹھی والے صاحب جو مجھے پیسے دیتے ہیں وہ میرا میاں رکھ لیتا ہے۔ میرا میاں اور میرے دیور پیسے جمع کر رہے ہیں، جلد ہی ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر میری اس کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بتا کر نہ جانے اس نے مجھ کو تسلی دی تھی یا اپنے زخموں پر پھائے رکھے تھے۔ ابھی میرا خاوند کہتا ہے کہ گزارا کرو۔ ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، اس کی لکیریں تو کب کی برتن مانجتے ہوئے گھل کر پانیوں میں بہہ چکی تھیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی؟ یا خدایا، یہ کیسی بے بسی ہے، کیسی اذیت ہے، مجبوری اور سمجھوتے کے بیچ میں لٹکتی پلوشا، جس نے تمام زندگی، عزت، وجود، خوشیاں محض 1 لاکھ روپے کے عوض تعمر گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ فاطمہ کی وہ رات سوچوں اور بھگی نکھوں کے ساتھ ہی گزری تھی۔ دوسرے دن وہ روز کی طرح کچن میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ برتنوں کی کھنگ میرے وجود اور ذہن کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر میں حسب عادت اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ شاید مجھے اس سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی یا پھر میرے پاس اس کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں تھا۔ میں اسے کیسے کہتی، اے معصوم لڑکی، تو یہ کس گورکھ دھندے میں پھنس گئی ہے جہاں ثواب اور گناہ کے معنی ہی گم ہو گئے ہیں۔ تجھے میں نیکی اور بدی کے حساب میں الجھاؤں بھی تو کیا کر پائے گی؟ کہاں بھاگے گی؟ کدھر جائے گی؟ ان 3 درندوں کے چنگل سے کیسے نکلے گی؟ اور اگر نکلے گی بھی تو تجھے کوئی اور درندے دبوچ لیں گے۔ یہ رسوائی، بدنامی، دکھ، کرب، اذیت صرف عورتوں کے نصیب میں کیوں؟ سمجھوتے کی سولی پر ہمیشہ عورتوں کو ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ رسموں کے بینڈ صرف عورتیں ہی کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ بے بسی اور لاچارگی عورت کا ہی مقدر کیوں ہے؟ ماں باپ، خاوند، بھائی کی لاج نبھانے کا ٹھیکہ عورت کے ہی سر کیوں ہے؟ غیرت کے نام پر صرف عورتوں کا ہی کیوں قتل ہوتا ہے؟ کیوں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اسے مر کر ہی واپس لوٹنے کا عہد لیتے ہیں؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے
اور نہ ہی پلوشا کے غموں کا علاج۔ سو پلوشا تو جہالت، لا علمی اور معصومیت اور بے بسی کو سینے سے لگائے جا، اور ذلت امیز سمجھوتے کے سودے کو اپنے وجود کے خیرات سے نبھائے جا۔ یہی تیری زندگی ہے، کیونکہ تو اگر چلائے گی تو بے گھر ہو جائے گی، بدنام ہو جائے گی، معاشرہ تجھے جینے نہیں دے گا۔ تیرے سینے کا دکھ اگر لوگوں کے نظروں میں آ گیا تو دھتکاری جائے گی یا پھر ماری جائے گی۔ پلوشا کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود بھی تو ایک عورت ہوں، ایک مجبور عورت جس کا سب سے بڑا آسرا مرد ہوتا ہے۔ مجھے سب سے بڑا دکھ بھی یہی ہے کہ پلوشا کا کوئی سہارا بھی نہیں، جس کے میاں نے دولت کے بدلے عزت کا سودا کیا ہے۔